اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ شخصیت سرمایہ ملت جعفریہ، مبلغ مذہب حق کا، مبلغ امام المنتظر، امام آخر الزمان، یہ سیدزادہ اس انداز میں امام المنتظر کی تبلیغ، ان کا پرچار، ان کے ظہور پر نور کے سلسلہ میں ان کی شب و روز کی جو کاوش ہے وہ اتنی زیادہ ہے، میں اور آپ اجتماعی طور پر دعا فرمائیں کہ آپ کے دو جہان رب ذوالجلال والاکرام سیدزادہ کو اس مشن کو جاری رکھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں، اور اسی مشن کے لیے ہم تمام عزاداران مظلوم کربلا جو ہیں وہ بھی شاہ صاحب کے شانہ بشانہ اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھیں، تاکہ میرا اور آپ تمام جتنے بھی حاضرین و سامعین آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم تمام کا ایک ہی منشور ہے، ایک ہی مقصد زندگی ہے، ایک ہی ماٹو ہے کہ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، ہم اس قائم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہستی تشریف لائے، ان کا ظہور پر نور ہو۔ تو اسی تبلیغ کے لیے شاہ صاحب کا کردار انتہائی قابل تحسین، ان کی کوششیں انتہائی قابل تقلید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بلا خوف و خطر بے لوث ہو کر شاہ صاحب کے شانہ بشانہ اس ذکر پاک کو ترویج اور تبلیغ کو عام کرنے میں شاہ صاحب کا ساتھ دیں۔ یہ میری آپ سے التجا بھی ہے، درخواست بھی ہے۔ میں امید قلبی و عاشق کا منتظر ہوں کہ آپ اس معاملہ میں سیدزادہ کا ساتھ دے کر روز محشر کو اس سے ہم تمام موالیان حیدر قرار سرخ روح ہو جائیں گے انشاءاللہ یقیناً۔ تو برائے خشنود یہ امام علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اسے زمن 417 کہ میں منبر گرائت اللہ صاحب کے حوالے کرام، یزیدیت کا فسانہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، حسینیت کے ترانے گونجے گلی گلی، ہر ایک یزید کا جینا حرام ہو جائے۔ تو سید الوائزین، قمر الوائزین، نفیس المقررین، فخر الوائزین، سید الوائزین جناب سید اسد اللہ بخاری صاحب لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرماتے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن تذکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین، فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزاقك طوعا وتمتعه فيها طويلا، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد،
یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فارج شریف نادی علی مدر العجائب تجد وعون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشوکی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم و سکرین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل الفاسقین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث چھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث صفا و مروہ کا وارث زمزم کا وارث کعبے کا وارث کالی کملی کا وارث کعبے کا وارث جی بسم اللہ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث ذاکرین کا وارث خطبہ کا وارث علماء کا وارث سادات کا چیف سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأول إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم من غش فليس منا اپنی زبانوں کو معطر کرو بار درود کے ساتھ میں شوکت آپ کی یہ کاوش اور جتنے بھی آپ کے ساتھ منسلک ہیں جس نے آپ کا ساتھ دیا شہنشاہ زمانہ اپنی نصرت میں شمار فرمائے میں کبھی نہیں کہتا نہ کبھی کہوں گا کہ مولا یہ مجلس قبول کرے میرا عقیدہ بسم اللہ عقیدہ ہے قبول مہدی نہ کرتا تو مجلس نہ ہوتا ایک اور چھوٹی سی بات دوسری ملاقات ہے شاید تیسری ملاقات ہو رانا صاحب سے انہوں نے ایک جملہ مجھے اندر بیٹھ کے فرمایا تھا اور بڑا خوبصورت جملہ کہ مولا آپ کو اس کا اجر دیں گے فرما رہے تھے مولا آپ کو اس کا اجر دیں گے اگر میں اجر کی تمنا رکھ کے نکلتا
میں ہر بانی کی جیب دیکھتا ہوں. اور مہربانی یار ذاکر بیٹھے ہو, اچھا لگے تو 100 بسم اللہ, نہ اچھا لگے تو آپ کی مرضی. اگر میں اجر کی تمنا رکھ کے نکلتا, میں ہر بانی کو کہتا مجھے دے گا کیا. مجلس کے بعد میں اللہ کو کہتا مجھے ملے گا کیا. نیت کر کے میں مجلس پڑھتا, کچھ نہ کچھ یہاں نہیں تو آگے ملے گا. امام کی عزت کی قسم, امام کی موجودگی کی قسم, کربلا والوں نے سکھایا ہے اس گھر سے مودت میں اجر نہ مانگنا. یہ سب سے بڑا اجر ہے کہ وہ تم میں رہتے ہیں. مہربانی آپ کی کیا بات, بہت مہربانی, شکریہ, مہربانی. یہ کوئی چھوٹا اجر ہے تاریخ جی, کوئی اجر کر بسم اللہ ماشاءاللہ. وہ کام نہ بگڑے, سارے سلام سے جائے سلام نہ بگڑے. ماشاءاللہ زندگی جو ہے. بسم اللہ. میں نے ٹھیک ہے, مولا نے توجہ کرنی ہے, توجہ کرنی ہے. وہ سب مولا دے چاہنا دے انہاں میں تے غصہ ہوتا ہی نہیں. آج تو بعد پھر سید دی گل ہے مننی, کبھی غصہ نہیں, کوئی کچھ کبھی. خدا جانتا ہے یہی کاوش ہے خواہش ہے رانا صاحب لوگ محب سے شیعہ بن جائے. مولا جانتا ہے یہی کوشش ہے محب سے شیعہ بن جائے. ابھی تک سب ہم محب ہیں. محب کی تعریف بھی یہی ہے جو ان کو چاہتا ہو. شیعہ اسے کہتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ذاکر کٹھے ہو گئے, کیا بات ہے. بسم اللہ نے توجہ کیجئے گا میرے بھائی ہیں سارے. ایستا ایستا ان کو بھی پتہ چل گیا ہے سید میں ممبر نہیں چھوڑتا. ان کو بھی اندازہ ہو گیا. متوجہ رہیے, میں چاہتا ہوں محب وہ ہوتا ہے جس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ جائے. شیعہ کو غصہ نہیں آتا. محب اندھیروں کو غلط کہتا ہے, اندھیرا دیکھے گناہ دیکھے غلط کہتا ہے. جملہ دے دوں, بسم اللہ. شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے حصے کا چراغ جلا کے کہتا ہے اندھیروں کو برا نہ کہو آؤ چراغ کی روشنی ہے. میں کیا کہہ گیا پتہ نہیں آپ نے غور فرمایا یا نہیں. یہ معیار ہے بابا. آج کے بعد ملنگ آپ نے نہیں. اتنا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے, اتنا پیارا عقیدہ ہے, اتنی پیاری گفتگو ہے. آج کے بعد نہیں, دنیا کو پتہ چلے علی والے ایسے ہیں تو علی کیسا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. آپ نمائندگی کر رہے ہیں آل محمد کی محبت کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں بات کرنا تھا رانا صاحب اجر پہ. اجر پہ قرآن پڑھ کے دیکھو جو ماشاءاللہ محقق بیٹھے ہو. ذاکرین آپ کو بھی میں جملہ دینے لگا ہوں. پورے قرآن میں پوری علمی ذمہ داری. طاہر صاحب تشریف فرما ہے, گواہی دیں گے. ہر نبی کو حکم ہوا امت سے اجر نہ مانگنا, تمہارا اجر میرے پاس ہے. امت سے اجر کا سوال نہ کرنا, تمہارا اجر میرے پاس ہے. میں نے تمہیں بھیجا تھا نا, میں نے تمہیں بھیجا تھا, تم گئے تھے زمین پہ, تم نے کام کیا, محنت کی, اس کا صلہ میں دوں گا, اجر میں دوں گا. واحد تمہارا نبی ہے جس کی تم امت ہو, اس کو حکم ہوا اجر ہی سے مانگو. اب وہ طلب کر رہے ہیں ہم سے اجر. میں رانا صاحب ایک لطیف نکتہ بیان کرنے لگا ہوں. وہ ہم سے طلب کر رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کے ہم سے طلب کر رہے ہیں اجر. ہم ان کے اجر کا جواب دے رہے ہیں. جواب دینے والا بھی اجر مانگتا ہے. ہائے 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 ہائے, نہیں بات اوپر سے گزر گئی, نہیں سمجھا پایا. میں رانا صاحب جواب دینے والا بھی اجر مانگتا ہے. بلال وہ کہہ رہے کہ اس گھر کے ساتھ مودت کرو, ہم نے مودت کی, ہم نے کہا ہمیں اجر دو. اور بھائی تم سے تو اجر لیا جا رہا ہے, اجر پہ اجر مانگتے ہو. نہیں غور فرما, آج بیٹھ جاؤ. بسم اللہ. تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں, اب بیٹھ جائیں میرے بھائی ہیں, واجب الاحترام ہیں.
اب میں بسم اللہ کروں، دعا آپ کے لیے جتنے بھی میں بسم اللہ کروں، جہاں جہاں میرے مولا کے مداح خان ہیں میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کو رہتا ہوں. میری زبان سے کبھی کسی کا گلا غیبت نہیں نکلی، نہیں. کسی کو غلط اس لیے رانا صاحب میں نہیں کہتا، اگر میں آج کسی کو غلط کہوں کل کو آنے والا حسین اسے اور بنا دے. بھائی کیا بات ہے یار، سلام ہے یار، کیا مزاج ہے یار، کیا کمال طبیعت ہے. مہربانی یار ذاکر صاحب، شکریہ ذاکرین، مہربانی. مہربانی تحریر صاحب، آپ کی کیا بات ہے. آنے والا حسین اسی کو یہ ہر بنا دے. کوئی دیر لگتی ہے اور اس سے ہر علیہ السلام بننے میں، وہ کرنے پہ آئے تو کیا ہو جاتا ہے. ایسے ہے نا بابا. اس لیے میرا مزاج الحمدللہ ہمیشہ دعایا رہتا ہے. بے شک میرے حوالے سے جو بھی باتیں کرتے رہے کوئی بات نہیں، میں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں. وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، میرا کیا جاتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو کوشش کرو کسی کے لیے بھی کوئی جملہ نیگیٹو نہ بولو. چاہے آپ بیٹھے ہو چاہے میرے برادران بیٹھے ہیں، کبھی بھی کسی کے لیے نہ بولو. یہ جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑے سے لمحات میں کیا سے کیا کر جاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں. ہم مہدی کو حقیقت میں ناراض کر جاتے ہیں. بادشاہ کو ناراض ہم اپنے کرداروں سے، چھوٹی چھوٹی نیگیٹو چیزوں سے بادشاہ کو ناراض. بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤں، میں نے نہیں بتایا بہتر، پہلی دفعہ ڈاکٹر میں ممبر میں بتانے لگا. رانا صاحب بادشاہ ناراض ہو نظر کرم ہٹا دیتا ہے. نظر کرم ہٹ جائے. کیونکہ میں نے چیلنج لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کیا تھا. میں نے کہا جب تک سردار کی نگاہ ہو بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا. بادشاہ کی نگاہ ہٹتی ہے بندہ گناہ کی دلدل پہ چلا جاتا ہے. بادشاہ کی نگاہ ہو. بیٹے نے بھی ایک یہاں چھوٹے بچے نے ہماری خدمت کی، میں سے پوچھ رہے تھے سید انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے؟ بیٹا اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ اپنے سامنے سے نگاہ امام ہٹانے کی کوشش کرو کہ نہ ہٹے. سردار کی نگاہ ہر وقت ہو. اور یہ تمہارے امام کا بھی فرمان ہے، کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو. جہاں تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں. بادشاہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، سردار یہ تمہارے ساتھ نہیں. فرماتے ہیں اگر ہمارا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو دشمن تمہیں کھا جائے. کریم ہے نا، محسن ہے نا، جو قدم قدم بچا رہے. اچھا کتنے قسموں کے دشمنوں سے بچا رہے. یہاں کو بندہ ہے تاہری صاحب جس کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے، 2 گارڈ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. گارڈ کس سے بچا سکتا ہے؟ ظاہری دشمنوں سے. امام زمانہ وہ کریم محسن ہے جو ظاہری دشمن سے بھی بچاتا ہے، شیطان سے بھی. کیا بات ہے جی، مہربانی یار. یہ کہتے نہیں اپنے سردار کو السلام علیکہ یا صاحب نصر والزمان من امان الامان الامان من فتنۃ زمان من شر شیطان ومن جور زمان. کہتے ہو نا مولا کو ہر نماز کے بعد کہتی ہو. سوال ہوتے ہیں شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی. میں پوری دنیا بتاتا پھر رہا ہوں میری قوم کو بے نمازی نہ کہو. یہ اور بات ہے مسجدوں میں ٹائم نہ ملے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ شیعہ قوم کو پتہ ہے اللہ سے مہدی کے ظہور میں تاجیل کا بہترین سبب ہے نماز. اللہ سے مولا کے ظہور میں بسم اللہ بھائی بہترین طریقہ ہے نماز. میرا اللہ میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے. وہ وقت دکھا. وقت کیسا ہوگا؟ رانا صاحب میں 2-3 جملے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. کیسا وقت ہوگا؟ میں خود رجت میں نہ پڑھتا، میں منبر پہ کھڑا ہو کے نہ کہتا. علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں وہ وقت کیسا ہوگا. کم از کم ایک جھلک دیکھتے جانا. وہ سردار جب آئے گا، میں پوری علمی ذمہ داری، کسی کو بحث کرنی ہے کسی کو حوالہ دیکھنا ہے آ جانا لاہور، دور نہیں ہے. تمہارا جب سردار مہدی آئے گا علی سے لے کر عسکری آئیں گے مقتدی بن کے امام مہدی ہوگا. آنے میں نہیں بیٹھے ہیں مولانا تشریف فرما. اب یقین کیجئے لکھا ہے قدوہ نجد میں سردار جب آئے گا. اچھا یہاں ہم لڑے وہ جی یہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ جی محمد مہدی بادشاہ سردار تشریف لائیں اور 11 سردار بھی آئیں مگر ریت بن کے آئیں. سردار وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ایک روایت اور اگر برداشت ہو تو سناتا جاؤں. بسم اللہ. خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے تمہارے امام کو لکھا ہوا دیکھا ہے, حوالہ میرے پاس وہ, تمہارے امام کو پہلے والے آئمہ کندھے پہ بٹھائیں گے. دنیا کو عظمت جو دکھانی ہے, دنیا کو عظمت جو بدلانی ہے, شوکت علی محبت کھڑی پڑھوا رہی ہے, مولا کندھے پہ بٹھائیں. اب یہاں شیعہ پریشان جنہوں نے ساری زندگی علی کو اس انداز سے اس لیول سے سنا ہے, وہ کہیں گے علی مہدی کو کندھے بٹھائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد نے یہ کام آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں کر کے دکھایا ہے. تھوڑا سا ٹائم لگا پہنچتے پہنچتے آپ کو. آپ کی کیا بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا مصطفیٰ نے مدینے کی گلیوں میں یہ کام کر کے دکھایا ہے. شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا کے ختم الانبیاء, امام الانبیاء, فخر الانبیاء, تاجدار انبیاء, حبیب خدا کون ہے سرکار جن کی زلفوں کی قسمیں وہ کھائے ہیں؟ وہ سرکار حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے صرف حسنین کی عظمت بتا رہے ہیں نہیں, بتانا چاہ رہے ہیں محمد کی مرضی ہے, ہر دور کے محمد کی مرضی ہے. ایک محمد کو کندھے پہ بٹھا لے یا دو محمدوں کو. کوشش ہے رانا صاحب ان کا ظرف اتنا بڑا ہو جائے کل کو کوئی بھی معجزات ہوں تو یہ گھبرا نہ جائے. اگر امام زمانہ آ جائیں اور بادشاہ سارے معصوم مقتدی بن کے کھڑے ہوں تو گھبرانا نہیں. ان کے گھر جیسے آج کل کہیں کہتے ہو جی قبر میں امام زمانہ آتے ہیں, کئی شیعہ پریشان ہو کے مجھے کہتے ہیں سید ہم نے تو ساری زندگی یہی سنا ہے علی آتے ہیں. آپ آج کہہ رہے ہو مہدی آتے ہیں. نہ میری حق بنتا ہے میں لڑائی کروں, نہ آپ کا حق بنتا ہے آپ لڑائی کریں. اس لیے باپ بیٹے کی مرضی ہے, خود آ جائے بیٹے کو بھی ہائے 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 یار تھوڑا سا ظرف ہے, کیا بات ہے یار, کمال ہے یار. ملا باپ ان کے گھر کی مرضی ہے, دونوں شہزادے ہیں, وہ گھر کے اندر کے شہزادے ہیں, خود آ جائیں کسی بیٹے کو بھیج دیں تجھے مجھے کیا تکلیف ہے. بسم اللہ متحری صاحب, سو بسم اللہ, لاکھ بسم اللہ. بیٹا آپ نے کہا نا مجھے کہ انسان گناہوں سے کیسے بچے, میں نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں 5 دفعہ سردار کو. اچھا دیکھیں سلام کا انداز بھی کتنا خوبصورت ہے. السلام علیکم یا نبی اللہ, سیدھے کھڑے, السلام علیکم رسول اللہ, پڑھتے پڑھتے معصومین کو کربلا کی طرف رخ کرتے کرتے دوبارہ جب مہدی پہ آتے ہیں نا پھر کعبے کو رخ ہوتا ہے, جھک جاتے ہیں. کبھی غور کیا ہے؟ جھک جاتے ہیں. کتنا جھک جاتے ہیں؟ جتنا جھک سکتے ہیں. السلام علیکم نبی اللہ پڑھا نہیں, جھکے. جو ہی کہا نا السلام علیکم یا شریک یہ کیوں کام ہو جاتے ہیں؟ کبھی سوچے بھی کرو نا یار. دیکھو ایک اور میں عرض کرتا جاؤں, سلام شروع ہوتا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ سے, مکمل ہوتا ہے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان سے. پہلے ہم سرکار انبیاء کو سلام کرتے کرتے کربلا, کاظمین, سارے بادشاہوں کو سلام کرتے ہوئے آخر میں سردار کو سلام کرتے ہیں. کیوں؟ میں اس کے لیے دنیا کی ایک بست مثال دینا چاہتا ہوں. تاہی صاحب اے بی سی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اے سے. جاتی کہاں تک ہے؟ زیڈ تک. شاباش. اگر میں بچے کو کہہ دوں ایکس وائی زیڈ سمجھ آئے گا؟ نہیں. پہلے اے, پھر بی, پھر سی, پھر ڈی. جب تک اے بی سی ڈی پوری نہیں پڑھوں گا زیڈ سمجھ نہیں آئے گا. نہیں 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 قصیدہ پڑھتے ہو ماشاءاللہ ذاکر میرے ساتھ بیٹھے ہو, کیا پڑھے ہو تو قصیدہ شروع کرتے ہو, آخر میں کہتے ہو مقطع بتانے لگا ہوں, اب توجہ کرنا, یعنی نچوڑ بتانے لگا ہوں, مقطع, اب توجہ کرنا. اے سے لے کر زیڈ تک پوری اے بی سی میں یا الف سے لے کر یہ تک پوری الف میں مقطع ہوتا ہے, یہ مقطع ہوتا ہے زیڈ. آل محمد کے گھر کا بھی معاملہ اسی طرح ہے. علی ابتدا ہے, مقطع مہدی ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ یا امام المنتظر نعرہ حیدری. سلام شروع کہاں سے ہو رہے ہیں, اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ السلام علیکم یا نبی اللہ.
ہوتے ہوتے السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب، زمانے کے ساتھ ماشاءاللہ، امر کے مالک، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ جب ہم سارے سلام پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر سردار سے مدد مانگتے ہیں، الامان الامان الامان۔ پہلی صاحب کیا ترجمہ کرنا چاہیے الامان کا؟ اے پناہ، بسم اللہ، یعنی گزارش کر رہے ہوتے ہیں بچائیے، پناہ دیجئے، بچا لیجئے، کس چیز سے؟ زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ ویسے آپس کی بات ہے، زندگی ہو گئی، علی کو مشکل کشا کہتے کہتے پناہ مادی سے مانگتے۔ بھئی کیا بات ہے، سمجھ کیا پہنچنا ہے آپ کا بھی سلام ہے بھی، کیا بات ہے بابا، اس پہ بھی نہیں لڑنا۔ یہ گھر اختر کا ہر شہزادہ مشکل کشا ہے، آج بھی نہیں، میں ایسے نہیں واضح کر پاؤں گا۔ قاری صاحب آپ کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، بہت بڑے عالم دین، کچھ لوگوں نے مسئلے پوچھے، نہیں معلوم تھا، سیدھا نجف پہنچے، یعنی کی خدمت میں جا کے عرض کیا، مشکل کشا میرا یہ مسئلہ حل کر۔ سلام ہے اس عالم دین پہ، رانا صاحب نہیں پتا تھا تو پوچھنے نکلے۔ یہ صاحبان علم اور صاحبان ظرف کی خصوصیت ہے، جس کا نہیں پتا پوچھ لیا جائے، بجائے کہ کسی کو غلط گائیڈ کیا جائے۔ نکلے علی بادشاہ کے پاس، وہ جاتے آل محمد، ملاقات امام زمانہ، 2 کتابوں کے حوالے دیے میں نے آپ کو۔ سرکار کی بارگاہ پہنچے، رات کا ٹائم ہے، ان کا شاگرد ہے میر علام، ان کے پیچھے پیچھے دیکھا استاد محترم نجف اشرف یا علی کی بارگاہ گئے، وہاں گفتگو ہو رہی ہے، حالانکہ رات کا ٹائم ہے، تالا بھی بند ہے، اندر بھی چلے گئے، تالا بھی کھل گیا، کھولنے والا بھی کوئی نہیں۔ بادشاہ کی بارگاہ اندر گئے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، بندہ بھی کوئی نہیں۔ جی بسم اللہ، جواب بھی آ رہے ہیں، سوال بھی ہو رہے ہیں، جواب بھی آ رہا ہے۔ پھر دیکھا استاد محترم وہاں سے چلے، سیدھا مسجد کوفہ پہنچے۔ مسجد کوفہ میں بھی ظاہری کوئی بھی نہیں، رات کا ٹائم ہے، لیکن پھر اندر سے گفتگو کی آواز آئی۔ پھر استاد محترم باہر نکلے، پہلے جا رہے تھے آہستہ آہستہ، اب مسجد کوفہ سے نکلے تیز آہستہ آہستہ، پریشان تھے نا، مشکل کشائی ہو گئی، اب تیز کہتے اچانک کھانسی آئی۔ میر علام پوچھتا ہے، استاد محترم آپ کہاں تھے؟ کہا آپ میرا پیچھا کر رہے تھے، کہا رات کا ٹائم تھا، ہو سکتا ہے کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیتا۔ میں نے کہا استاد محترم جا رہے ہیں، بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے پیچھے چل پڑا، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ نہ آتا تو میں تجھے کبھی نہ بتاتا، اب سن مگر ایک وعدہ کر میری زندگی میں نہ بتانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وعدہ ہے۔ جب استاد محترم چلے گئے، استاد محترم بھی بڑی عظیم ہستی کے نام ہے، مقدس اردبیلی، شاگرد میر علام جیسا ہے۔ اچھا جی ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، یہ سوال سوالات کیے، میرے پاس جوابات نہیں تھے۔ میں نے کہا مشکل کشا سے پوچھتا ہوں۔ میں علی کے پاس گیا، کنڈی بند تھی، میں نے کہا مشکل کشائی چاہیے، دروازہ بند ہے، میں کیسے آؤں؟ آواز آئی، دروازہ کھل گیا تو آ جا۔ کہتے اندر گیا، میں نے پہلا سوال رکھا، دوسرا سوال رکھا، تیسرا سوال رکھا، اپنے سوال رکھے، اندر سے جواب آیا، اب چلا جا مسجد کوفہ، میں ہی ہوں ادھر، مگر وہاں جو میں بیٹھا ہوں وہ مہدی ہے۔ یہی بات میں نے سنانے کے لیے آپ کو یہ چھوٹا سبق ہے سنانے۔ وہاں چل گئے، مانی جناب یعنی بہت شکریہ ذاکر صاحب، آپ کی داد دینے کو سلام ہے، آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ۔ کہتے میں وہاں گیا، سرکار نے فرمایا وہاں جا، میں ہی ہوں، میرا ہی چہرہ ہے، میرا ہی خون ہے، میرا ہی اپنا آپ ہے۔ ایسے ہی سمجھ آنی ہے نا بابا، جیسے فرق ہو بخاری صاحب ہو مہدی آلہ،
امام زمانہ اعلیٰ بخاری صاحب. افسوس ہوتا ہے. ویسے تو یہ نام بھی اچھا لگتا ہے, کوئی الزام دے تو تیرے نام سے دے, یہ بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ کوشش میں ہوں. رانا صاحب آہستہ آہستہ ریت امام سمجھ جائے گی. جب ان کو پتہ چل گیا نا علی بھی مہدی ہے, مہدی بھی علی ہے, جب ان کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ پھر یہ گھبرائیں گے نہیں. جب ان کو یہ پتہ چل گیا ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا صفین میں علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا, خیبر میں علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا, کربلا میں حسین کا ساتھ دیا نہیں دیا, پوچھا یہی جائے گا مہدی کا ساتھ دیا, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. کہتے میں سرکار کے پاس گیا, میں نے سلام کیا, سوال نہیں پوچھے جواب عطا ہوا. مجھے پوچھنا نہیں پڑا جو میرے سوالات دل میں تھے. آگے تھا زمانے کا محمد. محمد کہتے ہی اسے ہیں جو نہ ہونے سے پہلے کو جانتا ہو. تھک گیا میرا خیال ہے. میں نے سرکار سے جوابات لیے اور یائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑا. سرکار نے فرمایا اس دور میں میرا چہرہ تمہارا مشکل کشا, میرا بیٹا موجود ہے, تم کیوں نہیں پکارتے اسے؟ امیر المومنین کا یہ جملہ ہماری حیثیت ایسا, کیوں نہیں پکارتے اسے؟ وہ بھی میں ہی ہوں, کہو نا مشکل کشا مدد کر. یہ تو رانا صاحب شیعہ قوم کے لیے ہے, میں تو اہل سنت کے حوالے سے بھی پڑھ بیٹھا ہوں. ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ استغاثہ بلند کیا, پروردگار میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں, مجھے اس مصیبت سے سوائے تیری ذات کی کوئی نکال نہیں سکتا. تو نے نکالا میں ختم ہو جاؤں گا. ابھی اس کی گفتگو ہو جاؤں گا مکمل نہیں ہوئی بلال, ایک گھوڑے پہ ہستی آ گئے, مسئلہ حل کیا, کریمی کر دی, شفقت کر دی, چل پڑے. جانے لگے. یہ کہتا ہے اے عبد خدا, اللہ کے بندے, سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ میری اس صدا پہ آئے. تو دوسری بات یہ ہے تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے, مصیبت سے تو میں نکل آیا, مشکل سے تو میں نکل آیا, تھوڑا لمحہ میرے پاس گزارے. یہ فرماتے ہوئے چل دیے اے عبد خدا ہمارے پاس وقت نہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ دنیا نے اللہ کو بلایا, بڑی بڑی جگہوں پہ دنیا نے محمد کو بلایا, بڑی بڑی جگہوں پہ دنیا نے علی کو بلایا, بڑی بڑی جگہوں پہ دنیا نے حسن کو بلایا, بہت ساری جگہوں پہ دنیا نے حسین کو بلایا. سب کے بلاوے پہ میرا مدد کرنا واجب ہے. دل ساڈا ڈاڈا بے چین, واسطہ تے کو پاک حسین, کر کرم تے جل دیا, کر للہ منظور دعا. آمین نجات بھائی. حیدری میں تاکرین کی موجودگی میں ایک جملہ اور دینے لگا ہوں, دیکھتا ہوں کہاں تک. کوئی بات نہیں بھائی, اب توجہ رکھیں, مجھے پنکھا نہیں چاہیے, میں تو جملہ ایک اور دینے لگا ہوں ممبر پہ. علمی ذمہ داری, یہ نہیں کہ ادھر سے سنا تو ادھر آ کہہ دیا. آپ بیٹھے ہو سکتا ہے آپ بھول جاؤ, مہدی کو نہیں بھولے گا. خدا کی قسم ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے, ہمارے پاس بہت بڑا منصب ہے, یہ عام جگہ نہیں, سردار کی پیشی بڑی سخت ہے. شاید ہم لوگ یہ سمجھیں کہ بس یہ ممبر پہ وارہ پڑھنا ہے اور پہنچ جانا ہے. نہیں, جتنے پڑھنے والے میرے برادران بیٹھے ہو, کوشش کیا کرو, تحقیق کیا کرو. تحقیق کے لیے ٹائم نہ ہو, تمہارے پاس اپنے پاس تحقیق کا پیمانہ ہے. بھئی ہمارے پاس کون سا؟ بھئی تمہارے اندر ضمیر نے, مہربانی بابا, ضمیر پہ تول کے دیکھ لیا کرو. تحقیق کا پیمانہ تمہارے اپنے پاس ہے, تول کے دیکھ لیا کرو کہ کیا یہ بات ان کے حوالے سے فٹ آتی ہے, کسی کی من گھڑت تو نہیں. رانا صاحب میرے سے ایک اہل سنت نے سوال کیا, یقین جانی میں نے پہلا سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا. مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تم ممبروں پہ آ کے تمہارے لوگ جو آ کے مصائب آل محمد پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کسی ایک کا دوسرے سے مصائب تو ملتا ہی نہیں, ہم کس کو مانیں؟ خدا کی میرے پاس جواب نہیں ہے. میں نے ممبر پہ نہیں کہنا تھا, پاڑ نصیبات میں کہہ کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں کسی ایک کا تو دوسرے سے مصائب ملتا ہی نہیں. بھئی دنیا تمہیں سنتی ہے, علم کی بات, عرفان کی بات ضمیر پہ توڑ کے پہنچاؤ, تحقیق کر کے پہنچاؤ.
صرف تم اپنا گانا نہیں، آگے لوگوں تک تمہاری بات بہت دور تک جا رہی ہے. تمہیں اندازہ نہیں، تمہیں امریکہ واچ کر رہے، تمہیں انگلینڈ واچ کر رہے، تمہیں یورپ واچ کر رہے، تمہیں ہر مذہب دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی سخت تھی بات، لیکن کوئی نہیں، کڑوی بات ہے، اچھی ہے. جی میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ، مہربانی، بہت شکریہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے میں نے جملہ کہا، توجہ ہو. جناب علی ذاکر صاحب مرجسر بن زیارت ہے جی. بھئی کیا بات ہے، شاباش شاباش شاباش. ضمیر پہ تولو. ضمیر کو دوسرے لفظوں میں امام وقت کی آواز کہتے ہیں. کتنی مضبوط آواز ہے. کہیں بھی تمہارا دل گناہ پہ مائل ہوگا نا، اندر سے کہے گا نہ کر، مہدی ناراض ہوگا. بہت شکریہ. کہیں بھی پریشان ہوگے تمہیں ہمت دے گا. سرکار صادق علیہ محمد کا فرمان سنا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں امام زمانہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ میں جو پہلے جملہ کہہ گیا ذاکر صاحب، وہ اس لیے کہا تھا، سرکار نے فرمایا نا میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ ہے. دشمن تمہیں کھا جائیں اگر میرا ہاتھ تمہاری کمر پہ نہ ہو. یہ وہی دے سکتا ہے نا جو ساتھ ہو. نہیں، پھر مجھے سلام پہ جانا پڑے گا. رانا صاحب، ذاکر صاحب نے جملہ کہا نا، اچھا آپ نے یہاں پڑھ نصیب، ابھی تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنی ہے. کہاں نماز پڑھنی ہے؟ یہی ہے مصلی بچھا ہے، یہ مصلی شوکت صاحب بچھا کے دیں گے. آپ نماز پڑھو گے، نماز کے آخر میں سلام پڑھو گے، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللہمان اللہمان من فتنۃ الزمان. بغیر سپیکر کے میں دیوار کے دوسری طرف آواز نہیں پہنچا سکتا. بغیر سپیکر کے میری آواز کوئی سن ہی نہیں سکتا. میں بغیر سپیکر کی آواز دے کے کہوں مجھے بچاؤ، کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں. تم پنڈی بٹیاں کھڑے ہو، تم لاہور کھڑے ہو، تم کراچی کھڑے ہو، تم یورپ کھڑے ہو، تم انگلینڈ کھڑے ہو، تم امریکہ کھڑے ہو، دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو، تم مولا کو کہو اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان. ارے بھائی، بشر کا کام ہی نہیں جو تمہاری آواز سنے، یہ نور ہے جو ہر جگہ موجود. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. جو تمہاری پکار سن سکتا ہے، کہیں بھی تم پکارو، تو کیا اس کو یہ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی میرے چاہنے والے گناہ کریں؟ میرے چاہنے والے تکلیف ہے. بادشاہ کو تکلیف نہ دو. ضمیر سے پوچھا کرو، ضمیر یہ کام کرے، یہ تمہیں ٹوکے گا، یہی تمہیں ٹوکے. یہ تمہارا استاد بھی ہے، تمہارا رہبر بھی ہے، تمہارا رہنما بھی ہے. تمہیں ٹوکے گا، نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر. جب نفس غالب ہو گیا نا بھائی، پھر کیفیت ذرا بدل جاتی ہے. نفس کہتے کوئی بات نہیں، آج کر لے کل سے نہ کرنا. بیٹا یہ تیرے سوالوں کے جواب ہیں، توجہ کرنا. آج کر لے کل سے نہ کرنا. لیکن جب ضمیر غالب ہو، وہ کہتے ہو سکتا ہے کل ہی نہ آئے، سردار آ جائے. کو پتہ چلتا ہے اچانک نہیں آنا بادشاہ نے. بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے بیٹا. بندہ گناہ کرتا ہے، مومن گناہ نہیں کرتا. میں جملہ بہت بڑا کہہ گیا. فرامین نے معصومین کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر گیا. بندہ گناہ کرتا ہے، مومن نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کوئی یہ پریشان ہو جائے، اس کا مطلب بندہ اور ہے مومن اور ہے. نہیں، وہ بھی بندہ ہی ہوتا ہے. جب بندے کو پتہ چلتا ہے میں کسی کا بندہ ہوں اور مجھ پہ کسی کی نگاہ ہے اور میرے الٹے کام سے وہ ناراض نہ ہو جائے، پھر وہ مومن بن جاتا ہے. بندے اور مومن کا فرق اور بتاتا جا. بندہ مجلس پہ گیا، آنی کہاں گئے تھے؟ اور جی میں مجلس سننے گیا تھا. بندہ. مومن کہیں ملے تمہیں؟ نشانی بتا رہا ہوں. کہاں گئے تھے؟ کہے گا مولا نے مجلس پہ بلایا تھا.
ہے نا بابا فرق؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بہت شکریہ، ذاکرین سے داد مل رہی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب ساتواں امام کا بھی فرمان میں پڑھ رہا تھا، راستے میں آتے سرکار کا کل دل گزرے ہے، میں نے آگے جہنم بھی پہنچنے ٹائم نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، سارا دن میں نے کیا کیا، مومن کی نشانی۔ اور جب محاسبہ کرے گا پھر ضرورت محسوس کرے گا جو غلطی کل ہو چکی آج نہ ہو۔ کبھی کیا ہم نے محاسبہ؟ نہیں۔ ہم نے اس انتظار میں بیٹھے ہیں جب جنازہ ہوگا نا، بڑی دنیا کی خلقت میں اعلان ہوگا، حضرات وہ فلانا مر گیا، جنازہ بڑا ہوگا، دنیا بہت آئے گی، وہ ہماری بخشش کی معافی کی دعا مانگ جائے گی، ہم اس انتظار میں آگے جائیں گے۔ آل محمد ہمارے لیے جنت کی ٹکٹ لے کے پہلے کھڑے ہیں، ہماری مرضی ہے جو دل لائے کرتے رہیں، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، زمانے کی امام کی موجودگی کی قسم، کربلا والوں نے اپنے ٹھوکر سے جنت کو پیچھے کر کے بتا دیا، یہ جنت کام ہے لالچیوں کا، کام ہے بے لوث۔ نہیں ابھی میں حج نہیں کروں۔ طاہری صاحب، مالک آپ کو بیٹا دے، آپ کا بیٹا ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا جا میرا دنیا کو تعارف کرا، آپ کا بیٹا جگہ جگہ کہے میرے والد طاہری صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، کیا بات ہے، ان کی کمال کے بندے ہیں، سخی بہت ہیں، بہت سخی ہیں، جو آئے اس کو ضرور دیتے ہیں، خالی نہیں لوٹاتے، دنیا سے بڑا پیار کرتے ہیں، میرے باپ کی یہ فضیلت، میرے باپ کی یہ فضیلت، میرے باپ کی یہ فضیلت۔ آپ بیٹے کو کہیں بیٹا یہ کام کرو، بیٹا کہے ابو کسی اور کو بتاؤ۔ میں ایک پست مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں بہت بڑا پیغام دے گیا، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ کئی مجلسوں پہ بھاری گیا آپ کو یہ پیغام۔ میرا باپ یہ، میرا باپ یہ، میرا باپ یہ، باپ کا ایک کام کر تو میں کہوں کسی اور کو بتا، میں مطیع کہلاؤں گا یا نافرمان کہلاؤں گا؟ خدا کی قسم، متقی کی تعریف تمہارے مولا علی پاک نے جو فرمائی ہے نا، اگر یہی ممبر پہ بیان کر دوں کم از کم 2 گھنٹے میرے چلے جائیں گے۔ ایک جملہ بتانے لگا ہوں، امام المتقین ہیں یا علی، متقیوں کے امام ہیں یا علی؟ سرکار سے پوچھا گیا مولا متقی کسے کہتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں سرکار نے پورا خطبہ دیا ہے متقی کسے کہتے ہیں۔ اس پورے خطبے کو سننے کے بعد سوال کرنے والا مر گیا۔ پڑھ کے دیکھنا کتاب، سوال کرنے والا مر گیا۔ سرکار نے جو متقی کی تعریف کی نا، سوال کرنے والا مر گیا۔ اس متقی کا ایک جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ ہے جو جنت کے پیچھے نہ بھاگتا ہو، جنت اس کی طرفدار ہو۔ بڑا نعرہ مارا، اب ایک اور جملہ متقی کا بھی میں دل کرتا دے دو، اب دیکھ تو اس میں نعرہ لگتا ہے یا نہیں۔ یعنی پڑھ کے دیکھنا نہج البلاغہ، یعنی فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ ہے جس کا میں امام ہوں، ہمارا متقی وہ ہے جو اللہ کی معصیت نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا۔ فرمایا میرا متقی وہ ہے جو گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ یہی میں گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ آپ نے اس پہ نعرہ نہیں لگایا، ایک اور جملہ دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، بسم اللہ، مشکل بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے جن کا میں امام ہوں جو لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالے۔ یا مہربانی بنی کو نارد جی، جو لوگ ہم تو 4 بندے 6 بندے مل بیٹھے نا، ہم تو کام یہی کرتے ہیں۔ سرکار فرمانا چاہتے تھے میرا متقی وہ نہیں ہے جو گندی مکھی کی طرح پھوڑوں پہ بیٹھتا۔ زخموں پہ کون
مکھ بیٹھتی ہے، گندی مکھی بیٹھتی ہے۔ مولا فرمانا چاہتے تھے میرا متقی وہ ہے جو اس مکھی کی طرح ہو جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ افسوس ہے اس بندے پر جو مجلس میں بھی بیٹھے اور متقی بھی نہ بن سکے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ نچوڑ ہے میری گفتگو کا۔ کیا بات، رانا صاحب ارمان ہے، افسوس ہے اس بندے پر جو حسین کی مجلس میں بیٹھے حسینی نہ بن سکے۔ یہی کمال ہے نا متقی کا، حسینی ہوتا ہے نا۔ بیٹا بس میں آپ کو ایک کلی اور دینے لگا ہوں، انسان گناہوں سے کیسے بچتا ہے۔ بیٹا آپ کوشش کرنا ہر وقت باوضو رہنا، کیونکہ وضو ورتی ہے امام کے سپاہی کی۔ وردی ہے، ماشاءاللہ، کیا بات۔ بچہ ہے نا، اس کو اس کے حساب سے بہت شکریہ ہے۔ ورتی ہے سرکار کے سپاہی کی، ہر وقت ورتی میں رہنا، وضو میں رہنا۔ جب بھی گناہ پہ ذہن مائل ہو نا، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا بیٹا، آنکھیں بند کر کے کہیں غازی کا علم دیکھنا اور غازی کے علم پہ نگاہ کرتے ہوئے کہنا غازی تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، میرا پیغام مہدی تک پہنچا، مجھے بچا۔ بھائی کیا بات ہے، سلام ہے یار، بہت شکریہ پاک۔ میں بہت شکریہ، امید ہے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا۔ کوشش کرو زندگیوں میں بدلاؤ لے کے آؤ، تبدیلی آنی چاہیے، کردار خوبصورت بناؤ۔ کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف انگلی اٹھاؤ، میں کہاں ہوں، میرا معیار کیا ہے، کیا مجھ سے امام راضی ہے؟ کہ پرسوں ختم پڑھ کے آیا ہوں، صحیح بات، ایک کل بیٹھے تھے ادھر ممبر پہ جاتے ہوئے ایک بندے نے سوال کیا، سید ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عزاداریاں کر رہے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا کلیہ بتا دو ہمیں یقین ہو جائے ہمارے کام سے اللہ راضی ہے۔ سوال ہوا جی، حق بنتے رہنا، سب جواب دینا چاہیے نا۔ کوئی ایک چھوٹا سا عمل بتا دو جس سے ہمیں پتہ چل جائے ہمارے اس عمل سے اللہ کا رسول کی پاک آل راضی ہے۔ میں نے کہا بس ایک چھوٹا سا عمل ہے، جب تمہیں دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے یقین کر لینا اللہ راضی ہے۔ بہت شکریہ یار، سلام ہے یار، مہربانی یار، مہربانی پاک نصیبہ، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ۔ جب تمہیں دنیا کی ہر خاتون ماں بہن بیٹی نظر آئے، یہ دیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں منگواتے تھی نا بیبیاں، اکٹھا کر کے کہتے تھے خواتین بچوں کو روٹیاں میٹھی پکا کے جمعرات ہے بچے دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی، یہی تھا نا۔ بچے کو سرخات کے پر رکھتے ہیں؟ نہیں، بچوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے بچے کو ہر عورت ماں نظر آتی ہے۔ بس بہت شکریہ، مہربانی، انتہائی مشکور، متشکر۔ ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، صاحب الزمان کی نگاہ پناہ ہو، مولا آپ سے راضی ہوں، مومن بن کے دکھاؤ، معیار شیعہ پہ پہنچو، کوشش کرو وہ کام کرو جس سے امام راضی ہو، وہ کام چھوڑ دو جس سے امام ناراض ہو، تاکہ دنیا سے جانے کے بعد جنازہ بڑا کرانے کی کوشش نہ ہو، کوئی آئے نہ آئے یہ پرواہ نہیں، مہدی ضرور آئے۔ بادشاہ ضرور آئے۔ بلال راضی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہے، شوکت صاحب راضی ہو؟ میں بسم اللہ، میں دل تھا تھوڑی دیر اور خطاب کروں لیکن مجھے پہنچنا ہے، اتنا ہی گفتگو کافی۔ میری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، بلکہ تمام روئے زمین پر ملت اسلامیہ کے لیے، تمام موالیان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم کے لیے، کہ ماتم کر کے بھی نگاہیں پاک رکھیں۔
کیونکہ جن آنکھوں سے زیارت کرنی ہے وہ آنکھیں نجس نہ ہوں۔ رانا صاحب آپس کی بات ہے، بنتا بھی نہیں جو آنکھیں راضی کے علم کو دیکھیں وہ آنکھیں حرام چیز دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ آپ کا شکریہ، آپ کا زندہ باد، آپ بھی زندہ باد، آپ کا بھی شکریہ۔ بس چند آنسو ہم سب پہ مودت کی طرح واجب ہے، اس گھر پہ بہائے جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں، آنسو بہائے جائیں اس پانی کو سیاہی سمجھ کر جو امام کو خط لکھنے میں کام آئے۔ بہت شکریہ۔ میں جملہ ایک بہت بڑا دے گیا، میں مشکور ہوں آپ کا۔ بسم اللہ۔ بادشاہ کو خط لکھنے کے لیے، مولا یہ ہماری طرف سے عریضہ ہے، آقا تیرے اجڑے گھر کا بڑا ارمان ہے۔ اس مظلوم گھر کی کہانی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں سمجھ نہیں آتی۔ ساری زندگی مسائل پڑھتے پڑھتے کوئی بھی آگے پڑھے ایسے لگتا ہے ابھی کی بات ہے، ابھی کی بات ہے، ابھی کی بات ہے۔ کیوں مسائل تر و تازہ لگتا ہے؟ اس لیے جب سے واقعہ کربلا ہوا اور اس کے بعد تمہارے زمانے کے امام دنیا میں آئے، اس وقت سے آج تک خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ یہ خون کے آنسوں کا ہے کمال۔ ہاں، کبھی کبھی رانا صاحب میں سوچتا ہوں سید سجاد کا 40 سال خون رونا بڑا دردناک ہے۔ کتنا دردناک ہے، سرکار کے ہر گلی، ہر موڑ، ہر چوک، ہر بازار میں خون کے قطرے موجود۔ کوئی کربلا جا رہا تھا نا، ایک صاحب میرے پاس ہے کہ سید کربلا جانا ہے، مہربانی کر کوئی عمل تو بتا۔ میں نے کہا بس کوشش کرنا جوتا پاکستان اتار کے جانا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں طرح جوتا اس جگہ نہ آ جائے جہاں سجاد کے خون کا قطرہ ہو۔ جوتا پاکستان اتار کے جانا۔ اللہ اکبر، کتنا 40 سال میں امام زمانہ پہ آتا ہوں، سرکار کا مسائل سامنے آ گیا، میں سرکار کا ہی عرض کرتا ہوں۔ گزر رہے ایک مسجد کے قریب سے، بندہ لوٹا لے کے وضو کر رہا ہے، کھڑے ہو گئے، آنسو خون کے جاری ہو گئے، بندہ گھبرا گیا۔ فرزند حسین، آقا میرا وضو غلط ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، تیرا وضو ٹھیک ہے۔ آقا آپ گریہ فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں بس وہ وقت یاد آ گیا جب شام میں میری بہن دنیا سے چلی گئی، ان ظالموں نے اتنا پانی دیا تھا جتنے پانی سے تو وضو کر رہا ہے، اور کہا تھا سجاد آپ کی مرضی، پانی پیو یا بہن کو غسل دو۔ آگے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، ایک منزل اور آگے تشریف لے گئے۔ ادب میں پڑھنے کا حامی ہوں، ذاکرین کی خدمت میں بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کوشش کیا کرو سرکار کا وہ فرمان کہ پہلا فرمان شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو، یہ ہمیشہ پیش نظر رکھا کرو۔ یہ چھٹے امام کا فرمان ہے، ہماری توہین نہ کرو۔ جس گھر کے فضائل اتنے بڑے بتاتے ہو اس گھر کو گیا گزرانا بنایا کرو۔ یہ گھر مجبور نہیں، یہ گھر مختار ہے، یہ پابند رضا الہی ہے۔ دوسرا، سید سجاد کا وہ جملہ جب پوچھا گیا تھا مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ بلنگ، آپ نے کہا نا شام، شام جملہ کس سے بھی آگے فرماتے ہیں دربار لعین تھا، جب میں وہاں کھڑا تھا لعین نے لیے تھے پھوپھیوں کے نام، میرا جگر پھٹ پھٹ کے باہر آ رہا تھا۔ غیرت مند کھانا کون برداشت کرتے ہیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے نام باہر؟ سب سے زیادہ ارمان ہمیں وہاں بعد ابا براد بے ادب بے براد۔ بھی کوئی عورت مر جاتی ہو، مر جاتی ہے نا، امام سے بتاؤ مولوی کیا اعلان کرتا ہے؟ حضرات
ایک اعلان سنو، فلاں کی بہن مر گئی، فلاں کی بیٹی مر گئی، فلاں کی ماں مر گئی، نام کوئی نہیں لیتا. ہمت کرو نا، ہے ہمت تو آج کے بعد اللہ نہ کرے کوئی دنیا سے مستور چلی جائے، مولوی کو جا کے کہنا فلانی مر گئی، فلانی مر گئی، فلانی مر گئی. تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مری ہوئی ماں بہن بیٹی کا نام باہر دنیا سن لے، محمد کی بیٹیوں کا کوئی مقام ہی نہیں. مہربانی یار، کوشش کیا کرو، رٹے والی چیزیں نکالو یار. تھوڑے سے لمحے کی بات ہے، کہیں زمانے کا امام ناراض نہ ہو. اللہ اکبر. پوری زندگی غازی عباس علمدار کی آقا زادی کے گرد گھومتی ہے. آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی اس گھر عطر کی شہزادیوں کو آقا زادی کہنے کے لیے بھی غازی عباس بننا پڑتا ہے. کوشش کیا کرو، ادب کیا کرو. ادب کی بلکہ ہے معظمہ کائنات، مخدوم عالمین، پاک عالیہ، شہزادی یہ کون و مکان، علی کی بیٹی. ادب بڑی چیز ہے. بس گزرے، آگے قصاب بیٹھے. قصاب کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. خون رونا شروع. کپڑا رکھا تھا قصاب کے گوشت پہ، نیچے سر رکھا تھا بکرے کا. سرکار کھڑے ہو گئے. قصاب جلدی جلدی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. سید سجاد، آقا کربلا یاد آ گئی؟ فرماتے ہیں ہاں کربلا یاد آ گئی، لیکن پہلے تو بتا، تو قانون شریعت ذبیحہ سے واقف ہے؟ مولا میں آپ کے گھر کے چاہنے والا ہوں مولا، میں جانتا ہوں کون کون سے قانون ہیں ذبیحے کے. سرکار سوال کرتے ہیں، پہلا تو یہ بتا کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگا تھا پانی پلایا تھا؟ لوگ کہتا ہے مولا اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولا جب میں ذبح کرنے لگا تھا پہلے جانور کو پانی پلایا تھا. کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ہائے بابا تیری اپنی قسمت. دوسرا سوال سرکار نے فرمایا جب ذبح کرنے لگا تھا، تو دیکھنا بس میں مکمل کرنے لگا، جب ذبح کرنے لگا تھا چھری تیز تھی؟ ہائے ہائے. کہتے جی مولا چھری تیز تھی. پھر کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں بابا آپ کو تو لائن نے کون چھری سے ذبح کیا؟ تیسرا سوال کرتے ہیں سید سجاد. سرکار سوال کر کے کہتے ہیں یہ بتا جب جانور کو ذبح کرنے لگا تھا سامنے کوئی جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہتے نہیں مولا میں قانون شریعت ذبیحہ سے واقف ہوں مولا، کوئی جانور سامنے نہیں تھا. پھر کربلا کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کہتے ہیں بابا تیری اپنی قسمت، تو ذبح ہو رہا تھا تیری بیٹی دیکھ رہی تھی. روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. ایک ہر مجلس میں اعلان کرتا ہوں، اب بھی میں کر کے جا رہا ہوں، مجمانہ توڑیے گا. ہم شوکت صاحب کو دعا دے کے جائیں گے کیونکہ پڑھنے والے ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہیں. حدیثے کے ساتھ دعائیں کمائل پڑھتے رہو برکت کے لیے. مگر پوری دعاؤں کی کتابوں میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. لے وہ جو پڑھے. کوشش کرنا ترجمہ بھی ساتھ اردو میں چھپوایا ہے کسی لاہور میں مومن نے. اردو میں ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام کہنا کیا چاہتے ہیں. اللہم صلی